تھوڑا لائٹنگ کا مسئلہ ہے اور شاید میری آواز بھی آپ تک اتنی کلیئر نہیں آ رہی ہو، پر کیا کر سکتے ہیں، بس اسی میں گزارا کریں گے۔ میرے ٹیچر اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی اتنی سیلری میں تو بس یہی لیکچر ڈیلیور ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو سن لو بوس، اس سیلری میں تو بس اسی طرح کی یوٹیوب ویڈیو آ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ایمبیرسنگ مومنٹس۔ ایمبیرسنگ مومنٹس ہماری زندگی میں ایسے مومنٹس ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ ہوا تھا میرے ساتھ ایسا، بس دوبارہ نہ ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا میرے ساتھ دوبارہ ہو۔ ایک دفعہ اس کو جیلا تھا، بس وہ کافی تھا۔ سو دیز کائنڈ آف مومنٹس آر کولڈ ایمبیرسنگ مومنٹس۔ ایمبیرسنگ مومنٹس فنی بھی ہوتے ہیں اور آکورڈ بھی ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ تر اوائڈ کرتے ہیں ایمبیرسنگ مومنٹس کو، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر کسی محفل میں نہ ہو، اور ہم اس طرح کے مومنٹس کو چھپا کے رکھتے ہیں اور ان کا ذکر زیادہ نہیں کرتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ لوگ ہنسیں گے اور مذاق بنے گا، سو وی ہائڈ دیم۔ لیکن اگر میں سچ کہوں تو فیوچر میں یہی ایمبیرسنگ مومنٹس آپ کی میموریز بنتی ہیں، اور آپ اسی کو یاد کرتے ہیں، اور آپ پھر پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ ایسے بھی ہوا تھا لائف میں۔ اوکے، سو میرے ساتھ جتنے ایمبیرسنگ مومنٹس ہوئے ہیں، جتنے مجھے اب یاد ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ اس کو ایک قسم کا ڈیئر سمجھ لیں کہ کسی نے مجھے ڈیئر دیا تھا کہ آپ شیئر کر کے دکھائیں، سو آئی ایم گوئنگ ٹو کمپلیٹ دیٹ ڈیئر۔ تو سب سے جو پہلا ایمبیرسنگ مومنٹ تھا وہ ریسنٹلی جب میں پاکستان سے دبئی آ رہا تھا، چونکہ میں بہت ٹائم بعد اکیلے ٹریول کر رہا تھا، اینڈ آئی واز کائنڈ آف نروس تھرو آؤٹ دا جرنی۔ تو ہوا یہ کہ میں ایئرپورٹ میں ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا، اور میں ایروپلین کا ویٹ کر رہا تھا، اور میری نظریں جو تھی وہ بالکل اس اسکرین پر تھی جس پہ وہ ڈپارٹیڈ، چیکڈ ان، ارائیوڈ یہ سب لکھا ہوتا ہے، اور سب کچھ صحیح تھا۔ مطلب میں جس ایروپلین میں بیٹھنے والا تھا دیٹ واز لائک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، ارائیوڈ اس کے اوپر لکھا تھا، اور اس کے بعد میرے ذہن میں تھا کہ اب چیکڈ ان کا اسٹیٹس آئے گا یا آن بورڈنگ کا اسٹیٹس آئے گا، اور ہم پھر جہاز میں بیٹھ جائیں گے۔ اور میری نظریں اسی ایروپلین کے کوڈ کے اوپر تھی، وہ کوڈ ابھی مجھے یاد نہیں ہے، بٹ میری نظریں اسی کوڈ کے اوپر تھی، اور ہم سب ایسے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ رن وے پر ایک جہاز اڑنے والا ہے، اور جس ایروپلین میں بیٹھنے والا تھا اس کا سٹیٹس اچانک سے ڈپارٹیڈ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں، مے بی ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایرر، کیوں ڈپارٹیڈ ہو گیا مجھے نہیں پتہ، لیکن ڈپارٹیڈ ہو گیا۔ اور میں آل آف اے سڈن میں نے ریئیکٹ کیا، اور میں کھڑا ہو گیا اپنے لگیج کے ساتھ، سیدھا کاؤنٹر میں بندے سے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، میں تو اس جہاز میں بیٹھ کے دبئی جانے والا تھا اور یہ ڈپارٹیڈ ہو گیا، اور رن وے پر بس کوئنسیڈنس تھا، رن وے پر کوئی اور جہاز جو ہے وہ ڈپارٹ ہو رہا تھا، بٹ دا اسٹیٹس آف دا ایروپلین ان وچ آئی واز گونا ہیو اے سیٹ، وہ اس کا اسٹیٹس ڈپارٹیڈ آ گیا ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل ایرر۔ بٹ میرا جو رسپانس تھا وہ اتنا کوئک تھا کہ اس ویٹنگ ایریا میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کی اٹینشن مجھ پر ہوئی، اور میں جیسے کاؤنٹر گائے سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، اس جہاز میں تو میں جانے والا تھا اور یہ ڈپارٹیڈ، اب میں کیا کروں گا؟ سو اٹ واز سو ایمبیرسنگ۔ جب اس کاؤنٹر گائے نے اس اسکرین کی طرف دیکھا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مطلب اس ایروپلین کا جو سٹیٹس تھا وہ ڈپارٹیڈ سے دوبارہ چینج ہو کے ارائیوڈ لکھا ہوا تھا، اور اس ویٹنگ ایریا میں کچھ لوگ ایسے تھے جس کو سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ وہ لوگ ایجوکیٹڈ تھے اور انہوں نے اس سٹیٹس کو پڑھا تھا کہ کسی غلطی کی وجہ سے اس پہ ڈپارٹیڈ لکھا تھا، اور پھر وہ ارائیوڈ ہو گیا۔
لیکن اس ویٹنگ ایریا میں کچھ 70% لوگ تقریباً تھے ان ایجوکیٹڈ، اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا، اینڈ بس اس کا مجھ پر ہنسنا باقی تھا، بٹ وہ ہنسے نہیں، باقی they were like looking at me، بڑے زبردست طریقے سے مجھے دیکھ رہے تھے سارے، اور میں چپ چاپ ہو کے دوبارہ بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو دس واز سو awkward، دس واز سو embarrassing، اور ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل پرابلم اگر میں اس وقت اتنا کوئک رسپانس نہ دیتا، تھوڑا ویٹ کرتا، شاید تھوڑا سینسز کا یوز کرتا، تو وہ مومنٹ میرے لیے اتنا embarrassing نہ بنتا۔ لیکن جو بھی ہوا سو ہوا۔ اب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں ہنستا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ کائنڈ آف ٹائم اگین۔ مجھے وہ ٹائم دوبارہ نہیں چاہیے تھا، بیکاز اٹ واز سو embarrassing۔ سو دس واز دا فرسٹ embarrassing مومنٹ آف مائی لائف جو مجھے ابھی یاد تھا، اینڈ آئی شیئرڈ اٹ ود یو۔ سیکنڈ embarrassing مومنٹ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ یونیورسٹی میں، ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جیولوجی کی کلاس تھی، ٹیچر کا نام میں نہیں لوں گا، لیکن سین کچھ ایسا تھا کہ وہ لیکچر میں نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا اور مجھے سب کچھ پتہ تھا جو ٹیچر پڑھانے والے تھے۔ تو جب ٹیچر پڑھا رہے تھے تو اس کے پڑھانے سے پہلے میں رسپانس دے دیتا تھا۔ میرا رسپانس بہت ہی کوئک تھا، اور ٹیچر اگر کچھ لکھتے تو میں اس سے پہلے جو ہے جواب دے دیتا تھا۔ ٹیچر اگر کچھ بول رہے ہوں تو اس کے بولنے سے پہلے میں بول دیتا تھا۔ ٹیچر اگر بولتے کہ دس از کالڈ، اس سے پہلے میں بول دیتا تھا۔ تو یہ کچھ چل رہا تھا کلاس میں۔ ٹیچر نے اچانک کہا کہ الطاف آپ آؤ اور آپ پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس وقت مجھے یہ لگا کہ شاید یہ ٹیچر مجھے کچھ ریوارڈ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ آؤ آپ پڑھاؤ، الطاف تمہیں آتا ہے سو آپ آؤ آپ پڑھاؤ۔ تو میں ایکچولی اٹھا اور میں وائٹ بورڈ کی طرف گیا اور میں پڑھانے لگا۔ پڑھاتے پڑھاتے مجھے ریئلائز ہوا کہ اٹس اے کائنڈ آف ٹونٹ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر تمہیں آتا ہے تو بھئی آپ ہی آ جاؤ، آپ ہی پڑھاؤ، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ کچھ اس طرح کا سین ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو پڑھاتے پڑھاتے میں جب پوری بات کو ریئلائز کر گیا تو میں چپکے سے واپس اپنے چیئر پر بیٹھ گیا، اور دیٹ واز سو embarrassing۔ مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے نہیں ایسے کرنا چاہیے تھا۔ ٹیچر پڑھا رہے تھے اچھے موشن میں اور میں نے اس کو ڈسٹرب کیا، اور آؤٹ آف دیٹ ڈسٹربنس ٹیچر نے جو ہے مجھے کہا کہ بھئی آپ ہی پڑھاؤ، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن مجھے اس وقت یہ ریئلائز نہیں ہوا، میں سوچ رہا تھا کہ ٹیچر از گیونگ می سم کائنڈ آف ریوارڈ، جو کہ بائی دا وے دیٹ واز سو embarrassing، اور دس از ریئلی ناٹ فنی۔ اگر ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ چپ چاپ اس کا لیکچر سنیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ کویسچن آ رہے ہیں تو آپ کو کسی پیج پہ نوٹ کرنے چاہیے، اینڈ ان دا اینڈ آف دا کلاس آپ کو اس سے پوچھنے چاہیے۔ اگر وہ بیزی ہیں، اس کے ساتھ اس وقت ٹائم نہ ہو، اس کا کوئی اور کلاس ہو، تو آپ کل پوچھیں اس سے، لیکن کلاس میں اپنے ٹیچر کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اور یہ بات میں نے تب ریئلائز کی جب میں خود جو ہے ٹیچر بنا اور میں نے بچوں کو پڑھایا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ کتنا آکورڈ ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ پڑھا رہے ہوں اور بیچ میں جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بول رہے ہوں، یا آپ کے بولنے سے پہلے وہ بیچ میں جواب دے رہے ہوں، اور مطلب اٹ از ناٹ سو فارمل۔ سو دا مومنٹ وچ آئی ہیڈ واز سو embarrassing، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ایسا پھر کبھی دوبارہ ہو۔ اچھا، جو تھرڈ embarrassing مومنٹ ہے میری لائف کا جو کہ ابھی مجھے یاد ہے، تو وہ کچھ اس طرح تھا کہ میں 8th کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت، اور میں اپنے ماموں کے گھر گیا تھا ان سے ملنے۔ وہ دبئی سے پاکستان آئے تھے اور میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا۔
تو صبح کا وقت تھا اور وہ صبح اٹھے، وہ ناشتہ کر رہے تھے. میں ان کے روم ان سے ملنے گیا اور ٹیبل پر ناشتہ پڑا تھا، چائے وغیرہ سب کچھ، اور میں صوفے پہ بیٹھا تھا ان سے تھوڑا دور. تو ان کے منہ میں نوالا تھا اور انہوں نے مجھے ایسے اشارے سے کہا ایسے. تو مجھے لگا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ الطاف آؤ اور اپنے لیے کپ میں چائے ڈالو، چائے پیو. میں نے کہا نہیں مامو جان، مجھے نہیں پینا چائے، میں نے پی لی ہے، مجھے نہیں پینا. اس نے دوبارہ ایسے اشارے سے کیا، اس کے منہ میں نوالا تھا چونکہ وہ بول نہیں پا رہے تھے. میں نے پھر کہا کہ نہیں مامو جان، میں نے چائے پی لی ہے، مجھے نہیں پینا. پھر انہوں نے کہا اور پھر میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پینا. آخر میں وہ تھوڑے سے غصے میں بولنے لگی کہ میرے لیے کپ میں چائے ڈالو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پیو، ادھر آؤ میرے لیے کپ میں چائے بھرو. اور دیٹ واز سو امبیرسنگ کیونکہ اس وقت میرا رنگ اڑ چکا تھا اور میں گیا اور چپ چاپ اس کے لیے کپ میں چائے ڈال دیا. تو بہت ہی آکورڈ سچویشن تھی اس وقت، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور اپنے لیے چائے ڈالو اور چائے پیو، بلکہ ریئل میں وہ اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ میرے لیے. سو اٹ واز لائک دس اینڈ دیٹ واز سو امبیرسنگ. اچھا، تو اتنے ہی مجھے یاد ہیں، اور اگر میں اور بولوں گا، چونکہ اس طرح کی مومنٹس ہماری لائف میں ہوتی ہیں، سب کی لائف میں ہوتی ہیں، اور میری لائف میں بھی ہیں، کافی سارے ہیں، بٹ میں نے یہ 3 آپ کے ساتھ شیئر کر دیے. اگر میں اور شیئر کروں گا تو یہ ویڈیو کی لینتھ کافی زیادہ ہو جائے گی، اور پھر جو ہے پھر بہت مسئلے ہوتے ہیں، ایڈیٹنگ میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، اپلوڈنگ میں بھی مسئلے ہوتے ہیں. تو بس 7 to 10 منٹس ویڈیو کی لینتھ ٹھیک ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی لینتھ ٹھیک ہوتی ہے. سو بس اتنا ہی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اگر زندگی رہی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم ویڈیو میں ایسا کیوں نہیں بولتے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل کا آئیکن پریس کرو. تو آج میں وہ بھی بولوں گا ویڈیو میں، ٹھیک ہے. آخر میں آئی ول سے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آتی رہیں. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.